السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اس کے لیے جو ڈرے کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جو ہے وہ جٹلاؤ گے۔ اچھا، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے نا جہنمیوں کا ذکر تھا یا جہنم کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ ضد کے ساتھ بات کو بیان کرتے ہیں تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ جہاں اللہ تعالیٰ سردی کا ذکر کرتے ہیں تو گرمی کا بھی، خزاں کا ذکر ہے تو بہار کا بھی، فرشتوں کا ذکر ہے تو شیاطین کا بھی، اور مومنوں کا ذکر ہے تو کفار کا بھی۔ اسی طرح پہلے آیا جہنم کا ذکر، تو اب اس کے بعد آیا جنتیوں کا ذکر۔ فرمایا ولی من، اور اس کے لیے جو خاف ڈرے مقام ربی ہی کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے، جنتان دو باغ ہیں جی۔ اب دو باغ کیوں کہا؟ اصل میں نا آپ تھوڑا سا غور کریں، اس میں نا دو کا ہی زیادہ ذکر ہے۔ جن اور انسان یہ بھی دو ہیں، اسی طرح دو چشمے، دو باغ، جن اور انسان، تو اس مناسبت سے دو باغوں کا ذکر ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں کو کئی باغ دینے، ایک باغ نہیں، دو باغ نہیں، کئی باغ دینے۔ تیسری بات یہ کہ لفظ ہم جب بولتے ہیں نا جنت، کہ یار اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، ادھر مراد ایک باغ نہیں ہوتا، مطلب ادھر یہ ہوتا ہے کہ کئی باغات اللہ دیں گے۔ اسے کہتے ہیں اس میں جنس، یعنی کہ انسان کو ایک بھی انسان مراد ہے تو ہزاروں بھی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے مومنین کو دو جنتیں جو ہیں نا وہ دینی ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نعمت کی دو قسمیں ہیں، بعض نعمتیں دنیا کی ہے، بعض نعمتیں آخرت کی ہے۔ تو اب یہ جو دو باغات ہیں یہ آخرت میں ملیں گے نا، تو گویا اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے۔ یعنی کہ آخرت کی نعمتیں ہیں، پیچھے دنیا کی نعمتوں کا بھی ذکر تھا کہ اللہ نے یہ کشتیاں بنائی جہاز جیسی۔ اب دو باغ جو ہے وہ ان کی خصوصیات کیا ہے؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو دو باغ ہیں یہ سونے کے بھی ہیں اور دو باغ چاندی کے ہیں۔ اس کی تشریح اور وضاحت اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ جنت میں مقربین بھی جائیں گے، یعنی کہ بہت زیادہ متقی پرہیزگار، جسے ہم کہتے ہیں خاص الخاص لوگ، جیسے صحابہ کرام، اور عام لوگ بھی جائیں گے۔ تو دو باغ سونے کے ہیں، دو باغ چاندی کے ہیں۔ دو باغ جو چاندی کے ہیں ان کا بھی ذکر آگے آ جائے گا۔ ادھر جو ہے نا دو باغ جن کا ذکر ہے نا
تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سونے کے ہیں، درخت بھی سونے کے، تنے بھی سونے کے، پتے بھی سونے کے، پھل ٹھیک ہے سونے کے نہیں ہوں گے، اور ہر چیز برتن تک ہر چیز سونے کی ہوگی. نہیں، اس سے بھی بڑھ کر ہوگا، وہ اپنا جنت کا سونا ہے. اور 2 باغ چاندی کے ہوں گے، وہ آگے ذکر آئے گا. یعنی کہ جو اعلیٰ جنہوں نے اللہ تعالی کا قرب حاصل کیا ہوگا نا، تو اس کو سونے کی باغات مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں سے کرے اپنی رحمت سے. اور دوسرے وہ لوگ ہو گئے جنہیں چاندی کے بھی باغات مل جائیں گے. درجے ایک جیسے تو نہیں. تو چھٹی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مقربین کے لیے، اور دیکھیے یہ آگے سورہ واقعہ ہے نا، جوڑا جوڑا ہوتے ہیں، اس میں بھی یہ اصحاب الیمین اور مقربین، یہ 2 الگ الگ گروہوں کا ذکر ہے. جو ہمارے اعمال ہیں تو ڈر ہی لگتا ہے، مقرب تو کیا ہونا ہے، چلو سادہ سادہ جنت ہی مل جائے. لیکن اگر اللہ اپنی رحمت سے نیک اعمال کی بھی توفیق دے دے دنیا میں، تو چلو سونے کیا جو ہے نا باغات وہ بھی مل جائیں گی. لیکن اب اس کی صفت بھی بیان کی، یہ ملنے کی ان کو ہے. فرمایا اس کے لیے جو ڈرے، متقی پرہیزگار ہو، گناہوں سے بچتا ہو، اور اس بات سے ڈرے کہ میں نے ایک دن آنا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے واقعی ہم نے تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کوئی بھی ہو، اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. اب بعض نے نا یہ کہا کہ ڈرنے سے مراد یہی ہے کہ صرف نماز میں کھڑے ہو کر نہیں ڈرنا، پوری زندگی ڈر ڈر کے اللہ سے گزاری ہو کہ یہ گناہ نہ ہو جائے، یہ گناہ نہ ہو جائے. چلو کم از کم کبیرہ گناہ سے بچے. اب یہ بات بھی توجیہ کی گئی ہے کہ 2 باغ ہی کیوں؟ کہتے ہیں جی 2 باتیں ہیں، ایک ہے بندے کا عقیدہ اور ایک ہے عمل صالح. تو عقیدے کے بدلے میں 1 جنت اور عمل صالح کے بدلے 2 جنت، دوسری جنت. بعض نے کہا نہیں، برے کاموں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اس کے لیے 1 جنت، اور نیک اعمال کرنا اس کے لیے دوسری جنت. 2 ہی چیزیں ہیں نا، گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال کرنا، تو 2 جنتیں ہو گئی. یا عقیدہ ٹھیک ہے، عمل صالح بھی ہے، تو 2 جنتیں ہو گئی. بعد نے یہ توجیہ بھی پیش کی ہے کہ 2 باغ اس لیے ہوں گے، ایک رہائش کے لیے، ایک سیر سپاٹے کے لیے. مولانا ثناء اللہ امرت سری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ ایک رہائش کے لیے اور ایک نکلا ہے سیر سپاٹے کے لیے. چھوٹے تھوڑی باغ ہوں گے، بڑے بڑے ہوں گے. پھر یہ توجیہ بھی پیش کی گئی ہے کہ ہوتا ہے نا کہ زنانہ اور مردانہ، عورتوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ الگ باغ، اور اپنے دوستوں کے لیے ایک الگ باغ. تو 2 جنتیں، 2 باغ ہو گئے نا، 2 باغ. تو پھر خلاصتاً سن لیں، عقیدہ اس کے لیے 1 جنت اور نیک اعمال اس کے لیے دوسری جنت. گناہوں سے بچنا اس کے لیے 1 باغ، اور نیکی کرنا یہ دوسرا باغ. تیسرا کہا ہے کہ زنانہ اپنی بیوی کے ساتھ 1 باغ اور مردانہ 1 باغ. بعض نے کہا ہے کہ سیل و سپاٹے کے لیے 1 باغ اور رہائش کے لیے 1 باغ، اور ایک ہی جیسے ہوں گے. سونے کے ہیں تو سونے کے، چاندی کے ہے تو 2 چاندی. پھر یہ ادھر جو الفاظ آ رہے ہیں نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
اصل گناہ یہ نہیں کہ بندہ واقعی دنیا کی شرم کی وجہ سے گناہ چھوڑے، اس میں ہم بھی برابر کے قصوروار ہیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ دیکھ رہے کیا کہیں گے، تنہائی اس کی ٹھیک ہو، جو کہ ہماری یعنی کہ بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، تنہائی اور جلوت خلوت ٹھیک ہو، پھر ہے نا اللہ سے ڈرنا۔ پھر نا یہ اللہ کا خوف ایسا ہو جس کے پیچھے اللہ کی محبت ہو، ایسا نہیں خوف ہے جیسے بندہ کسی بری چیز ڈرونی چیز سے ڈرتا ہے۔ اللہ کا جو خوف ہے نا اس کے پیچھے محبت ہوتی ہے۔ اب فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جٹلاؤ گے۔ اب ادھر نا ایک اہم نقطہ ہے اور اہم بات ہے، دو باتیں ہیں۔ ایک بات ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ جنت میں باغات ہیں، کھیت نہیں ہے، باغات ہے نا کھیت، کیونکہ باغات ہوتے ہیں لذت کے لیے اور کھیت ہوتے ہیں گلے کے لیے۔ تو ادھر جو ہے وہ باغات ہے پھلوں کے لیے، لذت کے لیے۔ تو کھیت آ رہا ہے حدیث میں کہ ایک بندہ فرمائش کرے گا کہ بھی میرا جو ہے نا معاملہ، مجھے کھیت جو ہے نا کھیتی ہو تو اگائے گی کھیتی، وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، جو جائز خواہش کرے گا ادھر وہ پا لے گا۔ تو کھیت کی اگر خواہش کرے گا تو وہ بھی ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جنت کہا کہ ادھر باغات ہوں گے۔ اب ادھر نا ایک اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ صاف ادھر وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغات ہیں۔ تو اے جن اور انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو یا قدرتوں کو جٹلاؤ گے، یہی ہے نا ترجمہ۔ تو حیرت کی بات ہے، آپ تو ماشاءاللہ قرآن مجید کے طالب علم ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا، لیکن مزید وضاحت کے لیے آڈیو میں آپ کو پتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بقول علماء احناف کے کہ انہوں نے کہا کہ جن جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی کہ اگر وہ نیک اعمال کرتے ایمان لاتے ہیں تو جہنم سے بچ جائیں گے، لیکن مٹی میں مٹی ہو کے بعد ختم، یعنی کہ جو بھی ہے جنت کوئی نہیں۔ حالانکہ صاف ادھر آ رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، 46 نمبر آیت ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے قیامت دن ڈر گیا اس کے لیے دو باغات ہیں۔ اور اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے، اور آگے وہ باغات کی مزید تعریف اور صاف بھی آ رہی۔ پھر یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ان کو اختیار دیا، اور یہ کہہ دیا جائے کہ جنت جو ہے وہ انسانوں کے لیے تو ہے، جنوں کے لیے جنت نہیں ہے، اور اگر وہ گناہ کریں گے تو جہنم تو ہے، جنت کوئی نہیں۔ پھر نہ فیصلہ کن وہ حدیث ہے جس سے شاہد کے طور پر ہم استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت بڑھ نہیں رہی ہوگی، وہ بھی کہے گی اور آئے جنتی، تو اللہ تعالیٰ اپنی نا پاؤں مبارک ادھر میں رکھیں گے تو جنت کہے گی کہ میں بھی بڑھ گئی، نہیں توبہ نوز میں غلط بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ اور مخلوق پیدا کریں گے جنت کے لیے، جنت کو بڑھنے کے لیے، اور جہنم کو بڑھنے کے لیے اللہ اور مخلوق پیدا نہیں کریں گے، کیونکہ جہنم اللہ کے عدل کی جگہ ہے نا، انصاف کی جگہ ہے۔
جہنم کے لیے میں نے کہا ہے نا، ابھی میں نے وضاحت کی ہے کہ وہ مجھ سے سبقت لسانی ہو گئی ہے، یعنی کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ اپنا پنڈلی یا پاؤں رکھیں گے تو کہے گی بس بس بس، اور سمٹ جائے گی. اور جنت کو بڑھنے کے لیے اللہ اور مخلوق پیدا کریں گے، بخاری شریف کی حدیث ہے. اچھا، اب ہمارا استدلال یہ ہے کہ جب جنت کو بڑھنے کے لیے اللہ اور مخلوق پیدا کرے، بڑھ نہیں رہی، تو بےچارے وہ جنوں کا کیا قصور ہے کہ ان کو جنت نہیں دینی؟ جبکہ یہ نصوص ہے نا، یہ نص ہے. تو اس لیے پورے ادب کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی یہ بات ہمارے وہ نا اندر نہیں اتری، ہمیں نہیں، بلکہ ہمیں تو یہ توبہ نعوذ باللہ غلط بات نظر آئی ہے کہ ایک بندہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اور پھر اس کو کوئی جنت نہ ہو. نہیں جائیں گے تو یہ عجیب بات ہے. بدل کے بھی اچھا دیکھیے، اللہ تعالیٰ اور مخلوق پیدا کرے جنہوں نے نیک اعمال کیے ہی نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نا، مطلب معصوم بچہ ہے، دودھ پیتا جنت میں جائے گا. حتیٰ کہ اس پر بھی بحث ہے، جس تک نہیں پیغام پہنچا شاید اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے، یعنی کہ یہاں تک ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا، تو وہ جنت میں جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں نا کیا. ہاں، وہ اردو میں جو میں پڑھ کر آ رہا ہوں اس سے ان کے عقیدے کی وضاحت ہو رہی ہے. مفتی احمد حوالہ بھی دے دیتا ہوں، مفتی احمد جہاں خان نعیمی نے اپنا جو تفسیر کی ہے اس میں اس کا حوالہ دیا ہے، اور وہ کوئی عربی کتب نہیں ہے، تو شاید نہ کہا ہو، یہ بھی ہے ممکن. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ کہا ہو، لیکن یہ تو دفاع کر رہے ہیں، اس پر دلائل دے رہے ہیں. پوری جماعت کا یہ ہاں، میں جو پڑھ کر آ رہا ہوں میں اس کا نہیں کہہ رہا کہ پوری جماعت میں سے، جیسے کئی باتوں میں امام ابو حنیفہ کے خلاف احناف فتویٰ بھی دے دیتے ہیں ان کے قول کے خلاف، لیکن میں نے جو پڑھا ہے تو کلی تو نہیں، لیکن چلو جزوی طور پر جو پڑھ کر آ رہے ہیں ان کی تو نفی کریں کہ بھائی وہ بندے ٹھیک نہیں ہیں، چلے جز کر لے، کل نہ کرے. تو بھائی میں تو یقین کریں، میرے وہ کیا کہتے ہیں شروع میں جب میرا یہ پتہ چلا تو مجھے حیرت ہوئی. اور اب دوسرے مفسرین امام ابو حنیفہ کا انہی آیات سے رد کر رہے ہیں یا ان کو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. ذواتا افنان، دونوں بہت شاخوں والے ہیں، درخت ہے نا، فرمایا بہت جو ہے نا وہ شاخوں والے ہیں. یہ کیا مطلب؟ اصل میں نا اس کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جتنی شاخیں ہوتی تھی نا اتنا سایہ ہوتا ہے، جتنی شاخیں اتنا اور پتہ ہے وہ گرم علاقہ تھا تو سایہ تو بڑا محبوب تھا اہل عرب کو، اور ویسے بھی سایہ بہت بڑی نعمت ہے. تو کثرت شاخوں سے مراد ایک یہ ہے کہ جب شاخیں درختوں کی کثرت کے ساتھ ہیں تو سایہ بھی بڑا زبردست لمبا اور بہترین سایہ ہوگا. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ کہا نا کہ بہت شاخوں والی، تو بہت شاخوں والیوں کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاخیں کچھ ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی، تو پھل اس پہ کم لگتے ہیں. شاخ ہوگی تو پھل لگیں گے، تو گویا شاخ بول کر پھل مراد لیے ہیں کہ وہ درخت جو ہوں گے ان پر شاخیں کثرت کے ساتھ ہوں گی، جب شاخیں کثرت کے ساتھ ہوں گی تو پھل کثرت کے ساتھ ہوں گے.
لازم و ملزوم کی بات کر رہے ہیں کہ ایک چیز لازم ہے، جب سورج نکلے تو دن لازم ہے، تو شاخیں زیادہ ہوں گی تو ان کو پھل کثرت کے ساتھ لازم ہے، تو پھلوں کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ معنی بھی بڑا ٹھیک ہے۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے ذواتا افنان کا کہ لمبی لمبی شاخوں والے بھی ترجمہ کیا گیا ہے، اور شاخوں والی وہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ شاخیں لمبی ہونے میں ایک جیسی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں ایک شاخ کم ایک لمبی، ایک چھوٹی اور ایک لمبی۔ تو دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور یکساں ان کی پرورش ہو نہیں پاتی، تو کوئی پیچھے صحت میں رہ جاتے ہیں، کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو درختوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، درختوں کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، درخت بھی کم شاخوں والے، زیادہ شاخوں والے، اور بعض اوقات کی کوئی شاخ چھوٹی کوئی شاخ بڑی۔ تو جو جنت میں ہے نا، تو وہ تو اللہ کی ربوبیت ادھر اظہار ہوگا، اور مکمل اپنی نشو نما پانے والی شاخیں، یعنی کہ اپنے پورے جوبن پر ہوں گی شاخ، یہ نہیں کہ ایک بیچاری چھوٹی سی ہے اور ایک بڑی سی۔ یہ معنی بھی کیا گیا۔ اب لمبی شاخوں میں ایک یہ مطلب لیا گیا نعمت، آگے آ رہا نا فبی آلاء ربکما تکذبان، تو پھل بھی نعمت ہے، سایہ بھی نعمت ہے، پھلوں کی کثرت بھی نعمت ہے۔ ایک اور زاویے سے یہ کہتے ہیں کہ جب شاخ لمبی ہے تو یاد رکھیے کہ دنیا کو اللہ نے بنایا ہے مشقت پر، اس کا قانون مشقت کا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یہ دنیا کا قانون، جو مشقت کرے گا وہ سرداری لے جائے، جو محنت کرے گا وہی آگے نکلے گا۔ لیکن جنت کو اللہ نے مشقت پر نہیں بنایا، آرام پر بنایا، راحت، نعمت، آرام۔ تو لمبی شاخ والی ہونا یہ نہیں کہ وہ جھکی پڑی آگے آ بھی جائے گا، وہ اتنی لمبی ہیں کہ وہ درخت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اس پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ احادیث میں تو یہاں تک ہے اس کی تشریح میں کہ بندہ ایسے کرے گا تو وہ پھل ہی ٹوٹ کر یہ شاخ ہی جھک کر اس کے قریب آ جائے گی۔ لمبی شاخ ہوگی نا، وہ لیٹے لیٹے ہی، اور یہ لیٹنا اٹھنا ورزش والا ادھر کوئی معاملہ نہیں گئے، لیٹے لیٹے کھایا تو کچھ اور ہو جائے گا، کھڑے دوڑ لگانی پڑے نا، ادھر بیماری کا کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ یہ انسانی وجود کا حصہ ہے، دنیا کے وجود میں یہ ہے کہ لیٹے لیٹے آپ کھائیں گے تو کوئی تکلیف ہوگی، ادھر آپ کھڑے بیٹھے لیٹے راحت آرام کے ساتھ۔ گویا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کی بنیاد مشقت پر ہے اور اس کی بنیاد راحت پر ہے، اور ٹہنیوں کا لمبا ہونا یہ جنتیوں کی راحت کے لیے ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ انسانی جسم میں جیسے ہمارے جسم کے اندر بھی ہوتا ہے اسی طرح کے ہوں گے یہی چیز؟ ہاں اعضا یہی ہوں گے، جسم میں یہ خصوصیات نہیں ہوں گی کہ بخار چڑھ گیا، بیمار ہو گیا، موسم بدلا، بخار شروع ہو گیا، فلاں فلاں، وہ جنتی جسم ہوگا، باقی تو پہچانے نہیں گے، ہم آپس میں پہچانیں گے نہیں یہ بھائی ہیں، جنتی ہیں، ملنے بھی جائیں گے، یہی شکل و صورت، یہی جسم۔ ہاں وہ آدم علیہ السلام کا قد یا یوسف علیہ السلام کا حسن یا 40 مردوں جتنی طاقت، وہ ایک الگ اضافی خصوصیات۔ 18واں مطلب یہ بھی کیا گیا ہے باقی یہ جو آر ہے نا ذواتا افنان کے دونوں بہت شاخ ہوئے، تو کہتے ہیں یہ نا اصل میں تقابل کر کے دیکھیں دنیا کے باغات، دنیا میں کے باغات نا بعض کا تو ویران بھی ہوتے ہیں، اجڑے ہوئے ہیں باغات، ایسے اجڑ جاتے، تو ادھر جو ہے نا لمبی لمبی شاخ ہے اور آگے چشموں کا بھی ذکر ہے، دونوں کو ملا کر یہ رزلٹ نکال رہی ہے کہ ادھر وہ باغ بھی سدا بہار رہیں گے، اور اس کی رونق، اس کی ادھر تو خزاں بھی آتی ہے نا درختوں پر، پتے بھی جھڑ جاتے ہیں، ادھر کوئی مسئلہ نہیں، ادھر خزاں ہے ہی نہیں، فروری کے مہینے ہیں بہار کے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ بھائی ایک مرتبہ لے جائے بھائی، آمین کہہ دے، اللہ پر کون سی دعا کو ہے تو گنہگار ہم، چلے ایک مرتبہ کہتے ہیں نا یار داخلہ مل جائے، ٹکٹ مل جائے۔
اللہ اکبر اللہ. فیہما عینان تجریان، ان دونوں میں، یعنی کہ فیہما ان دونوں میں، ان دو باغات میں عینان، دو چشمے ہیں، تجریان وہ دونوں بہتے ہوئے ہوں گے. اچھا یہ یاد ہے کہ چشمے زیادہ ہوں گے، تو ادھر جو آ رہا ہے دو چشمے ہوں گے، تو وہ خاص ہو، کہہ لینا کہ ان کا کوئی خاص ہوگا. بعض تو نام بھی ان کو دے رہے ہیں، تو میں نے کہا تھا میں اس کی ذرا تفصیل پڑھ لوں. تسنیم اور سلسبیل، یہ دو چشمے ان کے نام ہیں، اور قرآن مجید میں بھی آ رہا ہے غالباً سلسبیل، آ رہا ہے نا سلسبیل. تو یہ نا چشمے زیادہ ہوں گے، لیکن یہ خصوصی دو جو ہے نا وہ چشمے ہوں گے. آگے بھی آئے گا دو اور چشمے ہوں گے، تو چار تو وہ ہو گئے. دیکھیے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ نا آیت مبارکہ کریمہ ہے آگے. فیہما عینان نضختان، 66 نمبر آیت ہے جی، 66 میں 6 ان دونوں میں دو چشمے ہیں، دونوں جوش مارنے والے. تو دو چار تو ہو گئے نا، اس لیے میں نے کہا کہ چشمے زیادہ ہیں، لیکن چونکہ ادھر نا تسنیہ کا زیادہ ذکر کا آ رہا ہے، دو کا، تو اسی مناسبت سے تو اللہ نے پیدا بھی دو خصوصی کیے ہوں گے. تسنیم جن کو مفسرین کرام قرآن سے بھی سلسبیل کہہ رہے ہیں، تو وہ ہو اس کا تو انداز ہی کیا کہنے ہیں. تو وہ جو ہے نا یہ چشمے ہیں. اب اس کی کیا کیا ہے جی، تجریان بولا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کی جو ہے نا چشمے تو ہیں دو عینانی، لیکن تجریان پر گفتگو ہے. تو تجریان پر یہ ہے کہ چشمے خشک بھی ہو جاتے ہیں نا. تو کہنے کا مطلب یہ جاری رہیں گے، اور یہ جاری یہ نہیں آپ سوچے 100 سال 200 سال کروڑوں اربوں سال، جاری ہیں تو جاری رہنا ہمیشہ ہمیشہ. یعنی کہ ان کی صفت یہ ہمیشگی کی ہے کہ یہ ہمیشہ جاری رہیں گے، خشک نہیں ہوں گے، جیسے دنیا کے چشمے بعض اوقات یہ خشک ہو جاتے ہیں. دوسرا مفہوم جاری کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جاری پانی پاک صاف شفاف بھی ہوتا ہے. تو جنت میں تو ویسے بہرحال یہ اصولاً بات ہی نہیں ٹھیک، لیکن چونکہ دنیا کے مقابلے میں ہے کہ کھڑا پانی بو مار جاتا ہے ٹھہرا ہوا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی جاری ہوگا تو اس میں بدبو ناپاکی یا اس میں صاف شفاف ہوگا. دنیا کے مقابلے میں، چشمے کے مقابلے میں تجریان ہے. تیسرا مفہوم ایک اور بیان بھی کیا گیا کہ جاری سے مراد انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس سے ذہن کیا جا رہا ہے کہ یہ چشمہ جو ہے نا وہ جاری ہے. وہ کہتے نہیں، بعض مفسرین نے کہا جاری کا مفہوم یہ ہے کہ بعض چشمے ہوتے ہیں نا کہ بندہ ادھر ہی رہتے ہیں، تو یہ جاری ہیں، ساتھ ساتھ ہی جاری ہیں. جنتی جدھر جانا چاہیں گے وہ ادھر ہی ساتھ ہی چلے جائیں گے. یعنی کہ ایک ہے نا چشمہ ادھر ہی رہے، نہیں پانی نہیں جاری، چشمہ جاری ہے. اب بات آ گئی سمجھ. یعنی کہ ہمارے ہاں کیا کہ نہر جا رہی ہے، تو نہر تو نہیں نا جا رہی ہوتی، پانی جا رہا ہوتا نا. تو مفہوم یہی ہے پانی کا کہ جاری پانی ہوگا، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہم نے کہا نہر جا رہی ہے، کبھی نہر بھی جا رہی ہوتی ہے، نہر چل رہی ہوتی ہے، اس کے کنارے تو ویسے ساکن ہوتے ہیں، پانی جاری ہوتا ہے. تو ان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر چشموں کو کہا ہے نا جاری، تو وہ جنتی جدھر چاہے گا، وہ کوئی باغ چھوٹا تھوڑی ہوگا کہ 100 سال چلتا رہے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہونا. ایسی شاخوں والے باغ ہوں گے، تو وہ پھر چلو جی میرے ساتھ ہی چلو آج وہ تمہیں. اور عین ممکن ہے کہ جس کو یہ چشمہ ملا ہو اس کی لذت کا اسی کے ساتھ تعلق ہو، پھر وہ دوسروں کی مہمان نوازی کے لیے اپنے چشمے کا پانی بھی اس کو پلائے، تاکہ دوسرا جنتی جو اس کا مہمان آیا ہے اس کو بھی اس لطف اندوز ہو، اس سے بھی لذت پہنچے. اور جب یہ جنتی اس کا مہمان ہو، وہ اپنے چشمے سے ایک الگ لذت والا، ایک الگ کیفیت والا اس کو جو ہے نا پانی پلائے.
یہ مفہوم بھی بیان جو ہے وہ کیا گیا۔ اب بہرحال انہوں نے کہا جاری یعنی کہ ساتھ چلے تو جہاں چاہے نکال کر لے جائیں۔ بعض نے کہا کہ یہ چشمے بول کرنا اصل میں وہ درختوں کی سر سبز و شاداب ہونا یہ بیان کیا، کیونکہ جس درخت کو پانی نہیں ملتا یا وہ نہیں اٹھاتا تو چشمے اور درختوں کا گہرا تعلق ہے۔ کیا تعلق ہے؟ یعنی کہ سر سبز و شاداب ہونا۔ لیکن میں نے یہ پڑھ رکھا ہے اور یہ بات ٹھیک ہے کہ چشمے بھی ہوں گے لیکن غالباً ان کی تازگی جو ہے نا چشموں کی محتاج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دنیاوی طور پر قیاس کر کے جوڑنا چاہتا ہے تو وہ پھر جوڑ لے۔ دو قسم کے جو ہے نا وہ چشمے ہیں۔ اور بعض نے ایک اور مفہوم بھی بیان کیا، وہ کہتے ہیں بعض چشمے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ادھر ہی اچھلتے ہیں، ادھر ہی رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے اپنی حدود سے باہر، فوارہ ٹائپ۔ وہ یہ اگلا جو ہے نا نزخاتان، وہ ہم ادھر بھی بیان کریں گے، وہ ہے جوڑ سے ابل کے اوپر جا رہے اور پھر ادھر ہی رہتے ہیں، ارد گرد جاری نہیں ہوتے۔ تو بعض چشمے یہ ہوتے ہیں کہ وہ ادھر ہی نہیں رہتے بلکہ جاری ہو جاتے۔ مثلا کہتے ہیں وہ آب زمزم کو نہیں کہا تھا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، زم زم رک جا، فرمایا اگر وہ نہ کہتی تو وہ پتہ نہیں سارا ہی اس نے ڈبو کر رکھ دینا تھا، مکہ یا ارد گرد پھیل جانا تھا۔ تو فرمایا کہ ہماری وہ والدہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے کہا رک جا رک جا۔ تو زمزم کا معنی ہوتا ہے رک جا، زمزم کا مطلب پتہ ہے کیا؟ رک جا۔ تو انہوں نے کہا تھا نا زم 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 زم، تو رک گیا، تو مطلب وہ پھیلنے والا چشمہ تھا۔ تو یہ جو ہے نا فیہما عینان تجریان، تو یہ جو اوپر ادھر ہی رہنے والے چشمے نہیں، یہ پھیل جانے والے جو ہے وہ چشمے ہیں، یہ کہ باہر نکل کر۔ آخری بات ہی نعمتیں ہیں، تو بعض نے یہ کہا کہ یہ تجریان نا تجریان، ابھی ہم نے ایک بات کی تھی، یہ چشمے جہاں پر لے کر لے جانا چاہیں نا تو لے جا سکتے۔ تو ایک مفسر نے نا بڑی اچھی اس کی توجیہ بیان کی، انہوں نے حصر کیا۔ حصر کا مطلب ہے جتنی نعمتیں ہیں نا دنیا میں کسی کے پاس بھی، انہوں نے نا ان کو دو چیزوں میں بند کر دیا، صرف دو چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں وہ ایک ہوتی ہے منقول اور ایک ہوتی ہے غیر منقول۔ منقول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو نکلو حرکت کر کے اس کو کہیں بندہ لے جائے ساتھ۔ نعمت ہے نا آپ کے پاس، کوئی بھی نعمت ہے اس کو آپ منتقل کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ اور بعض نعمتیں ایسی ہیں جو غیر منقول ہوتی ہیں، جس کو آپ منتقل نہیں کر سکتے۔ مطلب زیورات ہے، مثال ہے آپ کے سامنے، کوئی یہاں غذا ہے بڑی زبردست ہے، آپ اس کو منتقل کر کے دوسرے شہر لے جاتے ہیں، تو یہ ہوا منقول، آپ نے نقل و حرکت کر کے کہیں کی کہیں پہنچا دی۔ اور ایک آپ کی جائیداد زمین ہے، اگر وہ آپ کی ہے تو ادھر ہی رہے گی، آپ اپنی زمین کو اٹھا کر کسی اور جگہ نہیں لے جا سکتے، الا کہ بیچ دے، وہ آپ کی رہے گی نہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ نعمتوں کی صرف دو ہی قسمیں ہیں، منقول غیر منقول۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ باغ تو ادھر ہی رہے گا، تو چشمے منقول ہے، یعنی کہ جہاں تم جانا چاہو اپنے ساتھ